برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ تحریم کے فضائل و مضامین اور اس کا تعارف پیش کریں گے۔ سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 12 آیتیں ہیں۔ تحریم کا معنی ہے کہ کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت کے کلمہ لما تحرم سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں 2 احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ بعض واقعات سے ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ 1، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر شہد کھانا یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں انتہائی لطف و کرم والے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ ازواج مطہرات کو راضی کریں، بلکہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ آپ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ 2، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی ایک بات دوسری زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی اور انہیں توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ 3، ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دے کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانیں جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اہل ایمان کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنے اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ 5، اس سورت کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی گئی اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان کی گئی، تاکہ 2 بری مثالیں اور 2 اچھی مثالیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔